سیکولر دستور ہوگا۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجویزیں موجود ہیں، ریزولیشن موجود ہیں، وہ برابر ہم کو لکھتے تھے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، کنتو جب ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا تو ملک سے ایک طاقت اٹھی جس نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے اپنا حق پاکستان لے لیا، اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ ملک ہندو راشٹر ہوگا۔ جمعیت علماء ہند وہ تنہا جماعت تھی جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہم نے کہا ہم سے جو وعدہ کیا تھا، آپ کے ریزولیشن ہمارے پاس موجود ہیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کا دستور آزادی کے بعد سیکولر دستور ہوگا، اس وعدے کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں تم نے کیے ہیں، مجرم تم ہو، ہم نے ملک کی تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ شریف جو وعدے کیے تھے اس کے سامنے جھکے اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، لیکن ہمیں اس کا افسوس ہے کہ ملک کے اندر ایک طاقت بڑھتی رہی جو اس ملک کے سیکولر دستور کو آگ لگا کر ملک کے اندر ہندو راشٹر بنا کر ایک ایسا دستور لانا چاہتی تھی جس سے ملک کا تانا بانا بکھر جائے، اقلیت الگ ہو جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کی طاقت کو آہستہ 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 طاقت ملتی رہی، شکتی ملتی رہی، یہاں تک کہ بی جے پی کی حکومت آ گئی۔ سب سے پہلی چیز آسام ہے جس کے اندر این آر سی کو لاگو کیا گیا، ہم نے اس کی مخالفت کی۔ 48 لاکھ عورتیں جن کے اندر 28 لاکھ مسلمان عورتیں تھیں اور 25 لاکھ ہندو عورتیں تھیں، ہم نے ان کے مقدمے کو سپریم کورٹ میں لڑا، اس لیے کہ جمعیت علماء کے سامنے ہندو مسلم کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی۔ ہم گئے سپریم کورٹ میں، ہم نے سپریم کورٹ کے بڑے سے بڑے وکیل کو، ہمیں ایک ایک تاریخ پر ایک ایک وکیل کو 15 لاکھ روپیہ دینا پڑتا تھا۔ ہم نے مقدمہ لڑا، ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم مقدمے میں ناکام ہو گئے تو ان 48 لاکھ عورتوں کا اور ان کے بچوں کا جو کروڑوں ہو جائیں گے ان کا ملک کے اندر بنے گا کیا؟ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 100% نہیں 101% ہمارے حق میں آیا۔ ان لوگوں کو نیشنلٹی ملی، ہمارے نزدیک ہندو مسلم کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ لوگ ہندو اور مسلمان جو ڈی ووٹر لسٹ کے اندر جیلوں میں زندگی گزار رہے تھے، ہم نے ان کے سینکڑوں مقدمے لڑے ہیں۔ اگر ہم نے ہزاروں مسلمانوں کو جیلوں سے نکالا ہے تو ہم نے 1400 کے قریب ہندو خاندانوں کو بھی جیلوں سے نکالا ہے۔ دیکھیے آسام کے اندر ہم آج بھی ان کے کیس کو لڑ رہے ہیں۔ ابھی 5 دن پہلے ہم نے سپریم کورٹ سے جو فیصلہ لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ چند آنے والے دنوں کے اندر فیصلہ اللہ چاہے گا تو ہمارے حق میں آئے گا۔ وہ ہندوؤں کے لیے بھی ہوگا، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا، لیکن این آر سی
ہندوستان کے غریب لوگوں کو، میں صرف مسلمان ہی کو نہیں کہتا، مسلمان ہیں، دلت ہیں، قبائلی لوگ ہیں، ان سب کے لیے ایک مصیبت کی چیز ہے۔ اگر صرف آسام کے اندر 5.5 لاکھ مسلمان اور 1300-1400 ہندو اس کی تلوار کے نیچے ہیں، تو جب پورے ملک کے اندر ایک NRC آئے گی تو کتنے کروڑ ہندو اور مسلمان اور دلت اس مصیبت کا شکار ہوں گے، اس کو آج کوئی نہیں جانتا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ہوم منسٹر یا ہندوستان کے پرائم منسٹر جو کچھ کہہ رہے ہیں، آج آپ کے اس شہر کے اندر پرائم منسٹر جس شہریت کے ترمیمی قانون کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس بات کے اندر کوئی واستوکتا اور حقیقت ہے۔ جب یہ قانون بن گیا اور اس قانون کے مطابق عمل ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ مسلمان کو اس کے اندر نقصان پہنچے گا۔ مسئلہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے، مسئلہ تو ہندوستان کے دستور کا مسئلہ ہے۔ یہ دستور اگر سیکولر دستور ہے تو مذہب کی بنیاد پر کسی کو اس سے نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ اسی چیز کو اپنے دوسرے الفاظ میں پیش کر سکتے تھے۔ آپ ہندو اور مسلمان کا نام نہ لیتے، آپ یہ کہتے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے جو آدمی مذہب کی بنیاد پر پریشان ہو کر آئے گا ہم اس کو نیشنلٹی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان مذہب کی بنیاد پر پریشان ہو کر وہاں سے نہیں آ سکتا، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آپ کیوں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا نام کیوں لیتے ہو؟ آپ کسی کا بھی نام نہ لو، آپ یہ کہو جو مذہب کی بنیاد پر پیڑت آئے گا ہم اس کو نیشنلٹی دیں گے۔ اس میں مسلمان نہیں آ سکتا تھا، لیکن آپ کو اپنی اس کمیونٹی کو جو فرقہ پرستی کی ذہنیت رکھتی ہے، آپ کو یہ سجھاؤ دینا تھا، وچار دینا تھا کہ اگر مسلمان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب کا نام لیا، مسلمان کا نام نہیں لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے دستور میں مذہب کی بنیاد پر کسی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے کیوں مذہب کی بنیاد پر الگ کیا؟ آج سارے ہندوستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے سیکولر دستور کو بدل کر آپ ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے ہندو، ہندوستان کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیکولرزم ہندوستان سے ختم ہوگا تو ہندوستان ختم ہو جائے گا۔ یہ غلط سمجھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے نقصان ہے۔ آپ دوسرا قانون لے آئے، NPR، صحیح ہے، NPR پہلے سے موجود ہے، لیکن آپ اس NPR کے اندر جو نئی دفعات لے کر آئے ہیں، آپ ان نئی دفعات کو نکال دیجئے، ہندوستان کے اندر کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ سن 11 اور 10 کے اندر جس طریقے سے آپ نے NPR کو لاگو کیا تھا، یہ 8-10 چیزیں نکال کر آپ اسی طریقے پر کر لیجئے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ ماں باپ کا نام، ان کی پیدائش کی جگہ،
ان کی تاریخ پیدائش کو لا کر ایک بہت بڑے ہندوستان کے طبقے کو NCR کے اندر ہانی پہنچانا چاہتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے اندر مسلمان ہوں گے، دلت ہوں گے، قبائلی ہوں گے، ہندو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، سب مصیبت کا شکار بنیں گے. میں چاہتا تھا کہ مجھے وقت ملتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کس طرف حکومت چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ایک چیز ہوئی ہے. انہوں نے 7-8 سال میں ہندو اور مسلم نفرت کی جو دیواریں کھڑی کی تھی، آج NCR اور NPR اور شہریت کے ترمیمی قانون نے ہندو مسلمان کو اکٹھا کر کے ان کی نفرت کی دیواروں کو توڑ دیا ہے. سارے ملک کے اندر ہر جگہ مسلمان جوان، ہندو جوان، ہندو لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں ہیں جو میدان کے اندر کھڑی ہوئی ہیں کہ ملک کے سیکولر دستور کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے. میں اس بنیاد پر آپ کی بنگال کی چیف منسٹر کی یہ بات کہ نو NCR، نو NPR، میں اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کیرلا کے چیف منسٹر کو مبارکباد دیتا ہوں، جن لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہندوستان کی جنتا، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی مل کر اس کا وروਧ کریں گے تو ایک نہ ایک دن آئے گا جب گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ چیز ہندوستان کی طاقت کا سبب بنے گی اور ہندوستان کی ترقی کے لیے راہیں کھولیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک نے اور ان کے اس اسٹینڈ نے ان کو جھارکھنڈ سے باہر کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اللہ چاہے گا تو دلی میں باہر ہوں گے، بہار میں باہر ہوں گے، بنگال میں باہر ہوں گے. یہ وہ چیز ہے جو ملک کے سیکولر دستور کو مضبوط کرے گی اور ملک کا سیکولر دستور مضبوط ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس موقع کے اوپر اس جلسے کو بلا کر بہت بڑا کام کیا ہے. میں آپ کو، آپ کی گورنمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک، خدا کرے کہ یہ ملک جس طرح 70 سال پہلے قربانیاں دے کر ایک سیکولر اسٹیٹ کی صورت کے اندر بنایا گیا تھا، خدا کرے آئندہ بھی یہ ایک سیکولر اسٹیٹ کی صورت کے اندر آگے بڑھے اور زندہ رہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.